اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج 21 اکتوبر 2024 کی جنگ اخبار میں چھپنے والا سہیل وڑائچ صاحب کا کالم فیض عام۔ نون نے آج تک پارٹی کی طرف سے صرف 3 وزیر اعظم بنائے ہیں۔ نواز شریف اور شہباز شریف تو نونی فیملی سے ہی ہیں۔ نونی فیملی سے باہر یہ اعزاز صرف شاہد خاقان عباسی کو ملا ہے۔ شہباز شریف کی شہرت ہمیشہ ایک اچھے مینیجر کی تھی۔ وہ کبھی بھی پاپولر سیاستدان نہیں رہے، نہ ہی انہوں نے کبھی اس میدان میں اترنے کی کوئی سنجیدہ کوشش کی ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے بطور وزیر اعظم گڈ گورننس کے حوالے سے نام کمایا۔ جنرل باجوہ اور مقتدرہ کے بہت سے لوگوں کی قابلیت اور حکومتی امور پر ان کی کمانڈ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ وہ 3 دہائیوں تک نون لیگ سے وابستہ رہے اور آج کل انہوں نے ایک نئی جماعت کی داغ بیل ڈال دی ہے جس کا فی الحال مستقبل روشن نظر نہیں آ رہا۔ گزشتہ روز لاہور میں پنجابی اشرافیہ کے ساتھ شاہد خاقان عباسی کی ایک نشست ہوئی جس میں 3 سابق گورنر چودھری سرور خواجہ طارق رحیم اور شاہد حامد، سابق وفاقی وزراء اعتزاز احسن، شفقت محمود اور سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر شامل تھے۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے ڈوبتے پاکستان کا ایک معاشی خاکہ پیش کیا اور اعداد و شمار سے ثابت کیا کہ انقلابی تبدیلیوں کے بغیر پاکستان کا آگے چلنا محال ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے معروف صنعت کار اقبال زیڈ احمد کے گھر ہونے والی اس عشائیے میں واضح موقف اختیار کیا کہ ووٹ کو عزت دو اور آئین کی پابندی کرو کہ 2 اصولوں کے بغیر کسی بہتری کے بارے میں سوچنا بھی محال ہے۔ لاہور اشرافیہ کی اس محفل میں تمام شرکاء دل سوزی سے یہ محسوس کر رہے تھے کہ سیاسی عدم استحکام اور معاشی ابتری کو دور کرنے کی کوئی سبیل نکالی جانی چاہیے۔ شاہد خاقان عباسی نے اپنی گفتگو کے آغاز میں ہی کہا کہ سیاست کی تقدیر اس وقت صرف 2 افراد کے ہاتھوں میں ہے، ایک پنڈی میں فروکش ہے اور دوسرا اڈیالہ میں میرے بظاہر اڈیالہ میں اسیر ہے۔ بظاہر ان دونوں میں کسی مصالحت کا دور تک کوئی امکان نہیں، اس لیے سیاسی بحران کا کوئی حل بھی نکلتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ان کا خیال تھا کہ ایک تیسرا آدمی نواز شریف تھا جو اس بحران کو حل کر سکتا تھا۔ گر وہ 8 یا 9 فروری کو یہ نہ ماننے کا اعلان کر دیتا کہ ہم ہار گئے ہیں۔ ان کے خیال میں نون 1988، 1993 اور 2007 میں بھی ہاری 2007 میں بھی باری نون یہ شکست مان لیتی تو یہ آج کی مقبول جماعت ہوتی۔ ان کے خیال میں نواز شریف بڑے آدمی ہیں مگر انہیں بھائی اور بیٹی کی مجبوری نے سیاسی مصلحت سے کام لینے پر مجبور کر دیا، مگر اس سے ووٹ کو عزت دو کا اصولی موقف بھی گیا۔ بیانیہ فارغ ہوا تو نون کی سیاست بھی متروک ہو کر رہ گئی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا سب سے دلچسپ تبصرہ اپنی سابقہ پارٹی نون لیگ کے موجودہ وزیر اعظم پر تھا۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف ایک ناکام وزیر اعظم ہیں اور مسلم لیگ نون کے صدر کے طور پر بھی مکمل ناکام رہے تھے۔ ان کے خیال میں آئندہ بھی شہباز شریف کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وہ کوئی فیصلہ کر پا رہے ہیں اور جب تک بڑے فیصلے نہیں ہوں گے اس وقت تک ملک میں بہتری آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لاہوری اشرافیہ کی اس پریشانی بری محفل میں شرکائے محفل نے بھی اپنی باری آنے پر آراء کا اظہار کیا۔ اشرافیہ کی اس محفل میں عامی صرف یہ گمنام صحافی ہی تھا۔ میری باری آئی تو میں نے انتہائی شائستہ ماحول کو خراب کرتے ہوئے بے باکی اور گستاخی سے یہ کہہ دیا کہ آج ملک جس صورتحال کا شکار ہے اس کے ذمہ دار آپ ہی تو ہیں۔ آپ نے مختلف وقتوں میں
گورنریاں، وزارتیں اور سفارتیں لیں، نہ کسی اصول کا خیال رکھا، نہ کبھی اپنے مفاد کی قربانی دی۔ اگر واقعی آپ اصلاح احوال چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ماضی میں کی گئی غلطیوں کی عوام سے سرعام معافی مانگیں، وگرنہ کل کو پھر وزارت یا کسی اہم عہدے کی پیشکش ہوگی تو آپ پھر کشاں قطار میں لگ جائیں گے۔ ہماری زوال کی اصل وجہ تو اشرافیہ کا یہ رویہ ہے۔ سابق گورنر خواجہ طارق رحیم نے کہا، اگر اعتزاز احسن ججز کے دور میں عدلیہ کی تحریک کو زیرو سے بام عروج اور منزل تک پہنچا سکتے ہیں تو نوجوانوں کی مدد سے تحریک چلا کر اب بھی ملک میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ اعتزاز احسن نے سب شرکا سے سوال کیا کہ کیا آپ اپنے غصہ وقت اس معاملے کو سلجھانے کے لیے وقف کر سکتے ہیں؟ کیا آپ تیار ہیں کہ اس دوران بزنس اور نوکری کو بھول جائیں گے؟ اور خود اپنی مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے 2 سال تک یہ قربانی دی، کسی عدالت میں پیش نہ ہوا، بس عدلیہ تحریک کی دھن میں لگا رہا۔ پھر انہوں نے سب سے سوال کیا کہ کیا آپ میں سے کوئی اپنا 100% وقت اور مکمل مالی قربانی دینے کے لیے تیار ہے؟ تمام تر دل سوزی اور ملکی حالات ٹھیک کرنے کے جذبے کے باوجود کوئی بھی فرد اتنی بڑی قربانی کے لیے اپنا نام پیش نہ کر سکا۔ یہاں تک کہ ایک شبینہ محفل کی کہانی تھی جو میں نے لفظ بہ لفظ بیان کر دی۔ اب اگر میرا تجزیہ ہے، بظاہر مقتدرہ اور شہباز حکومت میں اس وقت گاڑی چھن رہی ہے۔ شہباز حکومت مقتدرہ کی اس وقت تک مجبوری ہے جب تک تحریک انصاف کی طاقت ٹوٹ نہیں جاتی۔ جو ہی تحریک انصاف کا خطرہ کم ہوگا، شہباز حکومت کے خلاف 3 نکاتی چارج شیٹ کا ڈھول دھیمے سروں میں بجنا شروع ہو جائے گا۔ پہلا نکتہ سیاسی بیانیے کی عدم موجودگی اور مقتدرہ کو عوامی حمایت فراہم نہ کرنا ہے۔ دوسرا نکتہ فیصلہ نہ کر سکنے کی صلاحیت اور وزیر اعظم سیکریٹریٹ کی ہر وزیر کے راستے میں رکاوٹیں اور عمل درآمد نہ کرنے کا بڑھتا ہوا الزام۔ تیسرا نکتہ وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت میں رابطے کا فقدان اور متضاد راستوں پر چلنا۔ میرا ناقص تجزیہ یہ ہے کہ اگر واقعی یہ چارج شیٹ سیاسی حکومت اور مقتدرہ کے تعلقات میں دراڑ ڈالتی ہے تو پارلیمنٹ کے اندر سے ہی قومی حکومت کی راہ ہموار ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس قومی حکومت میں کمزور تحریک انصاف، ناکام نون لیگ، مقتدرہ کی 2 فیورٹ سندھی جماعتیں پیپلز پارٹی اور متحدہ کے علاوہ جمعیت علماء اسلام اور دوسری جماعتیں شامل ہوں گی۔ یہ حکومت 2 سال کے لیے بننے کا امکان ہے۔ میرے اندازے کے مطابق اس قومی حکومت کے متوقع وزیر اعظم کا نام ایک اہم وفاقی وزیر بلاول بھٹو اور شاہد خاقان عباسی میں سے کسی ایک کا ہو سکتا ہے۔ شاہد خاقان عباسی پارلیمنٹ کے رکن نہیں ہیں، مگر وہ اچھی شہرت کے حامل ہیں اور قومی حکومت بنانے کے حامی ہو سکتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی کو بھی کسی نہ کسی طرح پارلیمنٹ کا رکن بنوا دیا جائے۔ میرا یہ تجزیہ کسی انفارمیشن یا خفیہ خبر کی بنیاد پر نہیں، یہ تزادستان کے بدلتے حالات اور ادارہ جاتی دباؤ کی روشنی میں ہے۔ ماضی میں بھی یہی عناصر تبدیلیوں کا باعث بنتے رہے ہیں، مستقبل میں بھی یہی عناصر تبدیلی کا باعث بنیں گے۔ شہباز شریف حکومت کی بقا تحریک انصاف کے طاقتور رہنے میں ہے، جبکہ تحریک انصاف کا مفاد شہباز حکومت کے کمزور ہونے میں ہے، اور مقتدرہ کا مفاد سب جماعتوں کی نام نہاد قیادتوں سے چھٹکارا میں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ گیم آن ہے۔ ترامیم کے بعد جلد ہی تبدیلیوں کے اشارے شروع ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا سہیل وڑاج صاحب کا کالم۔ امید ہے آپ کو پسند آیا۔